السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے جہاں سے اپنی کہانی کا سلسلہ توڑا تھا وہیں سے ہم اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں۔ تو آئیے آپ سب کے پیش نظر کرتے ہیں پیر کامل کی اگلی قسط۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹمپریچر چیک کرنے کی کوشش کی۔ کہیں بخار تو نہیں ہے، اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے، پھر 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا جب طیبہ نے اندر جھانکا۔ بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں فار گاڈ سیک! تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے اٹھوں گا، نہ اندر جا کر پڑھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اسٹیپ اسائیڈ! اس نے طیبہ کے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہوگا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا۔ طیبہ نے یکدم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے یہ تھرڈ کلاس قسم کے جملے مجھ سے مت بولا کریں۔ ایگزام ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو، اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ واٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ کچھ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہریں۔ 25 اسٹوڈنٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹیو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتیں تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔
کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں تم یہ پیپر 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور پھر واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گنوائے گا۔ 0۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے ماما، تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے ماما کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھی اور ہاشم ان سے زیادہ۔ مگر پچھلے 3 سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے، خاص طور پر اسجد سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہ نہیں، اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا تھا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی تھی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دے لیتی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھی، ایک بیٹے کی بھی شادی کر چکی تھی، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اس پر اسی طرح مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا ہے، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھیں۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئیں۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کے مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جس پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے پورش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہاں وہ مختلف لڑکیوں پر آوازیں کستے رہتے تھے۔ اپنی بائیکس پر سوار اب مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ 11:15 پر وہ جم خانہ کے باہر موجود تھے، جہاں پارکنگ لائٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانہ کے ممبر تھے۔ وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:55 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جانی تھیں، اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرہ کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں، اور اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کا انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا، اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آتے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر راک بیٹ پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں، اور ٹھیک 12 بجے لائٹس یکدم دوبارہ آن کر دی گئیں۔
اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے قہقہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ چند سیکنڈز پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کے کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور ہو گئی اور وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود اسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اور اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ کے بعد اس نے نوٹ بک بند کرکے سامنے میز پر رکھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر جماہی روکی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا، جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرکے ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سالار اسے جس سپیڈ پر دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک بچگانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ ایک منٹ بعد وہ جس سپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا اس سپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا، جبکہ سالار اس سپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی بار گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر ایک دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سالار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سالار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ بھینچتے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھ رہا تھا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل UN ہسٹری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔